جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ نا، ویسے کوئی نہ کوئی پرندہ کدھر گیا؟ یہاں بچے دیے ہوتے ہوئے میں دکھاتا ہوں، یہاں پہ 3-4 پرندے جگہ پہ گئے ہیں۔ یہ دیکھنا، یہاں پہ بچے دیتی ہے پرندے، اندر انہوں نے اتنا بڑا سوراخ کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اندر سے خالی کیا ہوا انہوں نے، تو یہ اندر بچے وغیرہ دیتے ہیں یہاں پہ۔ لیکن یہاں سے بھی 3-4 پرندے اندر گئے، لیکن یہ اوپر ہے تو میں جا نہیں سکتا۔ ادھر سے یہ بھری ہوئی آواز آ رہی ہے نا، لیکن یہاں سے یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت سین بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ چاروں طرف کھیت ہیں، پرندوں کی آواز ہے، یہ چھوٹی سی مسجد کھیتوں کے درمیان میں، اور یہ ہری بھری گھاس اور یہ پودے، اور آپ خود دیکھ لیں اس طرح نیچر والا سین کتنا دل کو سکون دیتا ہے۔ اور یہ آپ یقین کریں گرمیوں میں جب اب تو لائٹ وغیرہ ہوتی ہے، پہلے میں یہ ہوتا تھا جب لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی گرمیوں میں، تو یہاں آ کے میں یہاں پہ نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ آپ دیکھ لیں اتنی شاندار جگہ، اور یہ تو اب سردی نا اتنا وہ فیل نہیں ہو رہا، لیکن گرمیوں میں یہاں پہ جو سین بنتا ہے نا، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، دھوپ نیچے تک آنے نہیں دیتے۔ یہ آپ خود دیکھ لیں یہ نظارہ، یہ بور کا درخت ہے، ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بورڈ ہے نظر آ رہا ہے، وہ تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ابھی تک ویسے ہرا بھرا ہی ہے۔ باقی آپ سین دیکھیں ان کھیتوں کے درمیان یہ چھوٹی سی پیاری مسجد، یہ ساری سینری دیکھیں۔ آپ خود سوچیں، ایک بالکل صاف ستھری زمین ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں، گھاس وغیرہ ہوتی ہے، یہاں یہ گاجر کی مشین ہے، یہاں پہ واش ہوتے ہیں، وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ٹرالے میں رکھ رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ لے کے آئیں گے، یہاں سے واش کریں گے، پھر یہاں پہ بوریوں میں ڈال کے پھر منڈی لے کے جائیں گے۔ یہ مشین ہے اس کی رکھی ہوئی ہے، اور یہ پانی سے دھواں اٹھ رہا ہے، ٹیوب ویل کا پانی یا گھر میں موٹر کا پانی اچھا خاصا گرم ہوتا ہے۔ اب میں نہا کے آیا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے، تب دھوپ نہیں نکلی تھی، ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ موٹر کے پانی سے، موٹر کا پانی اچھا خاصا گرم آتا ہے، تو آپ کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، گیزر وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے آپ کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ خود دیکھ لیں، اس سے دھواں اٹھ رہا ہے، اچھا خاصا گرم پانی ہے۔ جتنی مرضی شدید قسم کی سردی ہو، ٹیوب ویل اگر چل رہا ہو آپ یا گھر میں آپ موٹر چلاتے ہو، تو اچھا خاصا گرم پانی آتا ہے، آپ ایزیلی نہا سکتے ہو جس نے نہانا ہوتا ہے، ورنہ جس نے نہیں نہانا ہوتا ہے اس کے لیے پانی بھی گرم کر لو وہ تو نہیں نہائے گا۔ اور گاؤں میں رہتے ہوئے بندہ اگر اس طرح کے موسم کو، اس طرح کے ماحول کو انجوائے نہ کرے نا، تو گاؤں میں رہنے کا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے نکلا ہوں، گھر میں بندہ بور ہو جاتا ہے، تو ابھی میں ذرا 2-3 راؤنڈ لگا کے پھر واپس گھر کی طرف جاؤں گا، لیکن تب تک اچھی خاصی وہ کہتے ہیں نا تھکاوٹ ہو جانی ہے، ہونی بھی چاہیے، صحت کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے۔ لوگ دڑ لگے ہوئے ہیں، یہ باپ میرے پیچھے دلے وہ شلجم یعنی گونگلو، اور وہ نکال رہے ہیں، اور یہ میری ادھر بھی گاجر ہے، ادھر بھی گاجر ہے، اور آپ یقین کریے گاجر ہو، شلجم ہو، مولی ہو اور مٹر وغیرہ ہو، اس سبزی ہمارے علاقے میں بہت زیادہ کاشت ہونے لگی، پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی، اب یہ کچھ سال سے میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ اور گاجر کی تو آپ نہ ہی پوچھو، ایسی زمین ہے ہی نہیں جہاں پہ گاجر کسی نے کاشت نہ کی ہو۔ اب یہ گاجر ہے، اور یہ میرے نیچے ادھر بھی لگی ہوئی ہے،
یہاں پہ ایک چیز ہے جو سٹارٹ میں ہوتا ہے نا, جو ذرا جلدی کاشت کر لیتے ہیں, اگر وہ گاجر نکالتے ہیں ان کو بھی تھوڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ سٹارٹ میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے. پھر جیسے درمیان میں آتا ہے, درمیان میں پھر گاجر وغیرہ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے تو ریٹ نارمل ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہماری گاجر جا رہی تھی تبھی تقریباً شروعات ہی تھی, اتنی زیادہ نہیں گزری ہوئی تھی, تب بھی تقریباً 1200 1100 1300 اتنا ریٹ چل رہا تھا بوری کا. اس کے بعد ریٹ اس کا کم ہوا ہے, جو سننے میں آیا 800 700 800 700 تک ریٹ آیا. اس سے پہلے 1800 2000 تک پر بوری کا ریٹ چل رہا تھا. اب یہ ہے, اب یہ ساری گاجر وغیرہ ختم ہو جائے گی, یہ اس نے ذرا لیٹ کاشت کی تو اس میں اس کو فائدہ ہوگا کہ اس کا ریٹ صحیح چلے گا, اس کو فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ برکت فرمائے جس کی بھی ہے یہ زمین. تو وہ سامنے ڈیرے والے ہیں جہاں پہ میں نے اسٹارٹ میں ویڈیو بنائی تھی, تو ان کی ہے, تو انہوں نے ٹھیکے بھی دیے, اور جس نے بھی لی ہے چاہے ہم جانتے ہو یا نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت ڈالے, اللہ تعالیٰ اس کی فصل میں برکت ڈالے. کیونکہ اس چیز سے کسان خوش ہوتا ہے کہ اس کی فصل اچھی ہوتی ہے. کیونکہ حالات آپ خود دیکھ لو کیا حالات ہے, بجلی کتنی مہنگی ہے, کھاد والا باقی چیزیں والا بے شمار, ہر طرف تباہی ہے. تو اگر اس حالات میں کسی کو 2-4 روپے کا فائدہ ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک اور چیز کا ذکر کروں کہ بعض اوقات جب سبزی وغیرہ ہو یا گاجر ہو, کوئی بھی سبزی ہو, جب منڈی میں جاتی ہے عام لوگ لیتے ہیں تو ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے کسان کا ہاتھ ہے اور یہ کسان ہی اتنا ریٹ رکھتے ہیں. ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. یہاں سے اگر یہ کسان گاجر نکالتا ہے, منڈی لے کے جاتا ہے, وہ واپس تو نہیں لے کے آئے گا, ریٹ جتنا مرضی لگے, چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو, اس کو فائدہ ہو یا نقصان ہو, وہ گاجر واپس تو نہیں لے کے آئے گا, اس نے تو نکالنی ہے چاہے وہ نقصان میں ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہاں پہ جب وہ لیتے ہیں, اب وہاں سے جب صبح منڈی میں لگتی ہیں تب یہ کاروائی ڈالتے ہیں. جو ریٹ اگر 10 روپے 15 20 روپے گاجر ریٹ جاتا ہے, یہ کسانوں سے لیتے ہیں 20 روپے پر کے جی گاجر, تو وہ منڈی میں پھر 60-70 روپے اس کا ریٹ لگتا ہے. تو وہاں پہ یہ ڈنڈی لگاتے ہیں. باقی کسان کی طرف سے ایسا کوئی سین نہیں ہوتا, کسان نے تو ہر چیز نکالنی ہوتی ہے. کسان کیا چیز اسٹور کر سکتا ہے, مجھے بتائے, کوئی ایسی سبزی بتا دے جو بندہ کہے کہ یہ کسان اسٹور کر سکتا ہے. ہاں ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن یہاں پہ اس لیول کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ لوگ یہاں پہ اپنی سبزیاں وغیرہ اسٹور کر سکے تاکہ جب ریٹ بڑھے تو نکالے. تو کسان نے نکالنی ہوتی ہے. یہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کاروائی جو ڈلتی ہے, منڈی میں جو مہنگائی ہوتی ہے, اتنی مہنگی سبزیاں ملتی ہے, تو اس کے پیچھے شاید کسان کا ہاتھ ہے. لیکن نہیں, جب مجھے اس چیز کا سے واسطہ پڑا, میں خود وہاں پہ گیا, وہاں میں جو حالات دیکھے, تب میری آنکھیں کھلی کہ اس کے پیچھے بیچارہ کسان کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس نے تو یہ چیز نکالنی ہوتی ہے. تو جو اگلے والے لوگ ہوتے ہیں جو وہ لیتے ہیں کسانوں سے وہ سامان, وہ وہاں پہ جا کے کاروائی ڈالتے ہیں, پھر اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں, پھر جا کے ہمیں ہر چیز وہاں پہ منڈی میں مہنگی ملتی ہے. تو اس کے پیچھے کسان کا ہاتھ نہیں ہوتا. پھولوں کی خوشبو یہ توڑ چکے ہیں پھول, اب یہ نئے نکل رہے ہیں, یہ آپ کو دکھاتا ہوں. ان کے اوپر شبنم پڑی ہوئی, بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. لیکن پچھلی دفعہ آیا تب نکل چکے تھے کافی, بڑے خوبصورت لگتے, بڑا خوبصورت سین بنتا ہے. لیکن یہ ان کا کام ہے, ان کا بزنس ہے, یہ توڑ کے پھر منڈی دے کے آتے ہیں. شادی وغیرہ پہ کسی کو چاہیے ہوتے ہیں, خوشی غمی میں چاہیے ہوتے ہیں, تو یہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ ایک دن آپ کو پھول نظر آئیں گے, اگلے دن نشستہ صفائی نظر آئے گی آپ کو. جیسے نکلتے ہیں ساتھ ساتھ میں صفائی بھی کرتے ہیں. لیکن جو نکلے ہوئے ہیں ان کی خوشبو مجھے یہاں تک فیل ہو رہی ہے. ہوا اس طرف سے چل رہی نا, سبحان اللہ, اللہ کی قدرت ہے. کیسی کیسی چیزیں ہم انسانوں کے لیے پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات, اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی یہ چیزیں ہمارے لیے اویلیبل. ان کے اوپر شبنم پڑی ہوئی ہے.
اور یہ نچلی سائڈ پہ بھی اس کی کٹائی بڑی تیزی سے چل رہی ہے. یہ صبح صبح آ جاتے ہیں اذانوں سے بھی پہلے میرا خیال ہے. تو اس وقت تک ایک ٹرالا یہ کاٹ کے وہ بھر کے بیچ بھی دیتے ہیں. تو اب دوسرے پہ لگے ہوئے ہیں. تو ابھی میں وہاں سے گزر کے آیا ہوں. یہ نیکسٹ ویک آؤں گا نا تو یہ آپ خود دیکھ لینا, یہ آپ کو مکئی کا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ پہ بھی آپ کو مکئی کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا, جتنی سپیڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور میں نے 5 دن کے بعد ہی آنا ہے, مطلب 1 ویک کے بعد. 2 دن تو میرے یہاں پہ ہوتے ہیں, تو تقریباً اتنی دیر میں تو یہ یہاں کا صفایا کر چکے ہوتے ہیں. شکر الحمدللہ دھوپ تو نکل آئی ہے. چلو جن لوگوں نے کپڑے وغیرہ واش کیے ہوں گے, کمبل وغیرہ واش کیے ہوں گے تو ان کے سو جائیں گے, ورنہ یہ پورا ہفتہ آپ کا ایک پینٹ وہ نہیں ہوتی, خشک نہیں ہوتی. تو دھوپ نکل آتی ہے, ہوا چلے تو پھر تقریباً پینٹ ہو یا کپڑے وغیرہ ہو پہننے کے قابل ہو جاتے ہیں. اگر پریس کر لو, استری وغیرہ لگ جائے, پھر تو کام دمادم مشکل اندر ہو جاتا ہے. تو دھوپ نکل آئی ہے, اس سے انسانوں کو فائدہ ہوگا جو انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے. چلو میں اپنے گھروں کے قریب پہنچ چکا ہوں, تو یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, زندگی کو انجوائے کریں, موسم کو انجوائے کریں, دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیں, دوسروں کے لیے دکھ درد تکلیف کا باعث نہ بنیں. اللہ حافظ.